محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ اس وقت میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ڈاکٹر مجھے اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور مجھے ایسا لگا کہ اب میں کبھی اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس نے مجھے اتنی خطرناک اور خوفناک خبر سنا دی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ کھسکتی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے ابا جان کی حالت دیکھتے ہوئے بہت سے ٹیسٹ کروائے۔ پورا ایک ہفتہ میں ہاسپٹل کے چکر کاٹتی رہی تھی۔ میرے پورے وجود پر تھکن طاری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں کا سفر طے کر کے آ رہی ہوں۔ مجھے کوئی امید کی کرن نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور امید کی کرن نظر آتی بھی کیسے کہ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے ابا جان کا علاج کرواؤں، اور ڈاکٹر جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سب کچھ میرے سر سے گزر رہا تھا، کیونکہ میرے پاس ان تمام چیزوں کے لیے وسائل تک موجود نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے مجھ پر جو انکشاف کیا تھا وہ میرے ہاتھ اور پیروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ آنسو میری آنکھوں سے انتہائی تیزی سے گرتے چلے جاتے تھے، اور میں اس کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے تھامے تیز تیز قدموں سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ کئی بار مجھے ٹھوکر لگی، میرے قدم لڑکھڑائے، لیکن پھر بھی اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے میں آگے کو بڑھنے لگی تھی۔ ذہن میں بار بار ڈاکٹر صاحب کی کہی گئی بات گونج رہی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے ابا جان تو بالکل صحیح سلامت تھے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے انہیں بخار تھا جو صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اب ڈاکٹر مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اچھے خاصے انسان تھے، اپنے کام کاج خود کرنے والے۔ کبھی کسی اور پر انہیں اپنے کاموں کو نہ چھوڑا، اپنے ہر کاموں کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ تو پھر آخر انہیں اس بیماری نے کیسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا؟ پورا راستہ میری آنکھیں بھیگتی رہیں۔ بھائی مجھ سے راستے میں پوچھتا رہا کہ آپا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اور اس کے لہجے میں مجھے بے انتہا کپاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اب میں اسے بھلا کیا بتاتی کہ ابا جان ٹھیک تو ہو جائیں گے، لیکن انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، جو ہمارے پاس اس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اس کی امید نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کرتی کہ میں خود اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا کہ میں ابا جان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ ابا جان اس وقت صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہیں خام خواہ وہم ہے کہ تمہارا باپ بیمار ہے۔ دیکھو تمہارا باپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں صوفے پر صحیح سلامت بیٹھا ہوا ہے اور چائے پی رہا ہے۔ تم بھی نا بس خام خواہ اپنے پیسے لٹاتی ہو، اتنی محنت کرتی ہو اور سب کچھ میری صحت پر خرچ کر دیتی ہو۔ ان کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں اتنا چیخ چیخ کر رہوں کہ میرے اندر کا غم آنسوؤں کے ذریعے بہہ کر نکل جائے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو بمشکل صاف کیے اور ابا جان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، ابا جان آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا سایہ اگر ہمارے سر پر سلامت ہوگا تو ہم لوگ بھی زندگی میں سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اماں بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ تو ہمیں بچپن سے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ آپ نے ہی ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ کیا آپ کا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم آپ کی بیماری میں آپ کی خدمت کریں، آپ کی دوا دارو کریں، آپ کے ٹیسٹ کروائیں؟ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ میں بے ربط جملے بولتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے خود سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے ابا جان کو کیسے تسلی دوں۔ وہ میری حالت دیکھ کر مسکرائے، کہنے لگے، بیٹا اب میری چل چلاؤ کی عمر ہے، تم لوگوں کو اس قابل تو کر دیا ہے کہ اپنا خود کماؤ اور اپنا خود کھا سکو۔ اگر کچھ بھی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم لوگ اب بڑے ہو چکے ہو، مجھ سے جدائی برداشت تو کرنی ہی پڑے گی۔ انہوں نے کچھ اس ادا سے کہا تھا کہ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح مسل دیا ہو۔ میں بے اختیار چیخ اٹھی، ابا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟
آپ کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ ہوا تو ہم بھی نہیں جی پائیں گے۔ یہ کہتے ہی میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تو ابا جان نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم فکر مت کرو، جاؤ جا کر آرام کرو، صبح سے اپنے کام پر گئی ہوئی ہو اور پھر ہسپتال کے بھی چکر لگائے ہیں، تھک گئی ہوگی۔ ان کی اس قدر فکر مندی دیکھ کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ میں فوراً سے وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں بند ہوتے ہی مجھے لگا کہ میرے سارے آنسوؤں کو بہنے کا راستہ مل گیا ہے، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا ہے۔ میں اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ میرا پورا جسم زلزلوں کی زد میں تھا۔ یا اللہ، ہمیں اس قدر نہ آزما کہ زندگی موت کے برابر لگنے لگ جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے والد صاحب کو ٹھیک کر دیں، اگر انہیں کچھ بھی ہو گیا تو میں نہیں جی پاؤں گی۔ کافی دیر تک میں وہیں اکڑوں بیٹھی رہی۔ جب دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو میرے اندر اس خیال نے جنم لینا شروع کر دیا کہ یہ پہلا مرحلہ تو غم کا تھا، اب دوسرا مرحلہ پیسوں کے انتظامات کا تھا۔ میں کس سے مدد لوں، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ میں ایک معمولی سی نوکری کرتی تھی، میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی جس سے صرف اتنے پیسے ملتے تھے کہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ ابو جان محنت مزدوری کا کام کاج کیا کرتے، میری تنخواہ اور ابو جان کی محنت مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے گھر چلتا تھا۔ لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں سے ابو جان کام پر نہ جا سکے تھے۔ گھر کا خرچہ چلانا مشکل تھا کہ ایسے میں ان کے علاج کے لیے کہاں سے پیسے میں جمع کرتی۔ مجھے رہ رہ کر یہی خیال بار بار آ رہا تھا، میں پیسے کہاں سے جمع کروں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ابا جان کا کینسر پورے جسم میں پھیل رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ان کا علاج شروع کیا جا سکے، جو بہت سے مختلف سیشنز پر مشتمل تھا۔ جب سے میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی تھی، میرے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنی دوست سمیرہ کا خیال آیا۔ میں نے فوراً سے فون اٹھایا اور اس کا نمبر ملا دیا۔ وہ میری کولیگ تھی اور ایک بہتر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے فون کیا اور روتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان سے کہنے لگی کہ میرے ابا جان کو ایک مزے بیماری نے جکڑ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے اخراجات بتائے ہیں۔ میری بات سنتے ہی وہ افسوس کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن میں تمہیں پہلے ہی کہہ دیتی ہوں، کسی امید میں نہیں رکھنا چاہتی کہ میرے پاس اس وقت 5 لاکھ روپے بالکل بھی موجود نہیں ہیں۔ اگر تم کہو تو میں اپنے کسی دوست سے ارینج کر کے دے سکتی ہوں، اس میں بھی چانس ہے۔ ضروری نہیں کہ ارینج ہو جائے تو کوئی امید مت رکھنا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ چلو اس نے مجھے مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی تو کروائی ہے۔ اسی دوران میں باہر آئی اور ابا جان کے لیے کھانا بنانے لگی تھی۔ کھانا بنانے کے دوران بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں بار بار اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں کو صاف کر کے اپنا کام کاج جاری رکھتی۔ میں نے کھانا لگایا اور اپنے چھوٹے بھائی اور ابا جان کو بلا لیا۔ ابا جان میرے چہرے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، پتر جس کا وقت ہوتا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے، اتنے ہاتھ پاؤں مارنے سے بھلا کیا ہوگا؟ تو فکر مت کر، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہوگا، یہی کہ تیرے باپ کو بہت سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور مجھے پتہ ہے تو انہی پیسوں کی ٹینشن لیے ہوئے ہیں، بار بار رو رہی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرے باپ کی نظروں سے سارا معاملہ اوجھل ہے؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے، اگر میری زندگی ہوگی تو میرا رب مجھے تمہارے لیے زندگی دے گا، اور نہیں ہوگی تو پیسوں کا انتظام ہونے کے باوجود بھی زندگی نہیں رہے گی۔ ان کی بات سنتے ہی میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے اور میں نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی، صرف آنسوؤں کی زبان بول رہی تھی۔ ابا جان نے مجھے دلاسا دیا، تسلی دی اور کہنے لگے، حوصلہ رکھ پتر۔ میں ان کے دلاسے دینے پر چپ چاپ ہو گئی
لیکن میرے دل میں کتنے غم بڑھ گئے تھے، زخم بڑھ گئے تھے، میں یہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں 4 سال کی تھی جب میری امی جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا جان نے میرے لیے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ بھائی اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن ابا جان نے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دادی کی مدد سے ہم دونوں کو پالا پوسا تھا، ہم دونوں کو سنبھالا تھا۔ ہمارے لیے لوگوں کے لاکھ دباؤ کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شوہر کی اولاد کو بھول جاتی ہے۔ اور یہی سچ تھا کہ ارد گرد بہت سی ایسی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ابا جان نے ہمارے لیے اپنی ہر خواہش کو مار دیا اور صرف خود کی زندگی کو ہمارے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی محنت مزدوری کی، یہاں تک کہ کبھی کبھی 24 گھنٹے کام کاج کیا اور ہم دونوں کو پڑھایا لکھایا۔ میں اس قابل ہو گئی تھی کہ پڑھ لکھنے کے بعد نوکری کر کے گھر کا خرچہ سنبھال سکوں گی، کہ مجھے اب ابا جان کی حالت پر رحم آتا تھا، اور وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن حالات نے انہیں بہت جلد بوڑھا کر دیا تھا، اور میں اس حالت میں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے پڑھنے کے بعد نوکری کرنے کا سوچا تھا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا تھا۔ ابا جان شروع میں ناراض ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں منا لیا تھا کہ ابا جان، گھر کا خرچہ اب آپ کی محنت مزدوری سے اب نہیں چل سکتا، اب آپ کافی کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بل بوتے ہوئے آپ کو اس قدر کام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا، پڑھ رہا تھا، دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ابا کی موجودگی میں ہر دن جنت ہی لگتا تھا، ان کی موجودگی ہی ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ لیکن پھر ایک دن ہماری زندگی میں ایک ایسا دن آ گیا جس نے پورے وجود کے ساتھ ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ ابا جان کام سے واپس آئے تو آتے ہی گھر میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے فوراً سے انہیں پانی پلایا۔ وہ ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ میرا جسم آج کل بہت زیادہ دکھنے لگا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی جسم کی ہڈیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے وہم ہوا تو میں فوراً سے انہیں لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے درد کی دوا دے دی اور کچھ دن آرام تو آ گیا، لیکن دوا بند ہوتے ہی پھر سے وہی درد شروع ہو گیا۔ ابا جان بھی ہوش ہو جایا کرتے۔ اب صحیح معنوں میں میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی، جہاں ڈاکٹروں نے بہت سارے ٹیسٹ کروائے، اور پھر جو انکشاف مجھ پر کیا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ انہیں ہڈیوں کا کینسر ہو چکا ہے، لیکن ابھی وہ جسم میں پھیلنا شروع ہی ہوا ہے، ابتدائی سٹیج پر ہے۔ ان کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر 5 لاکھ روپے جمع کروا دیے جائیں گے تو مکمل طور پر ان کے کینسر کا علاج شروع ہو جائے گا، اور اگر دیر کی گئی تو پھر کینسر تیزی سے پورے جسم میں پھیل جائے گا، اور پھر اس پر قابو پانا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، بلکہ ناممکن تصور کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب سے مجھے یہ بات بتائی تھی، مجھے ایسا لگا تھا کہ ساتوں آسمان اور زمین میرے سر پر آ گئے ہیں اور میں بالکل بے سہارا ہو گئی ہوں۔ میرا دل بے انتہا لرزنے لگا، اور اب میں 5 لاکھ روپے جمع کرنے کی مختلف تدبیریں سوچنے لگی۔ میں نے اپنی دوستوں کو فون کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اس کا فون آیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں معذرت کرتی ہوں کہ میں نے جس کو فون کیا سب نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے تمہارے دکھ کا احساس ہے، لیکن مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کے باتوں میں ندامت تھی۔ میں نے اسے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کہیں اور سے راستہ کھول دے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوسرے کولیگ کو فون کیا۔ اس نے تو فون سنتے ہی معذرت کر دی۔ اب میں ہر ایک کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ ابا جان کی بیماری کی وجہ سے مجھے پیسے چاہیے ہیں۔ اب میں جس کو فون کرتی اس سے صرف یہی کہتی کہ مجھے اس وقت ارجنٹ 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، کسی کے علاج کے لیے چاہیے ہیں۔ لیکن جس کو فون کیا سب نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا اور کہنے لگے، ہمارے پاس اتنی رقم ایک ساتھ موجود نہیں ہے، ہم انتظام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میں نے جن کو فون کیا تھا
وہ سب اچھی معاشی حالت میں تھے، ان سب کے اچھے کاروبار تھے، رشتہ دار بھی ان میں شامل تھے، لیکن سب نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کھلے آسمان تلے آ گئی ہوں اور میرے پاس کوئی سہارا موجود نہیں ہے۔ ساری رات میں جاگتی رہی، مختلف لوگوں کو فون کالز کرتی رہی، لیکن کسی کے پاس سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی تو میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر اس قدر رو دی کہ مجھے اپنی خود حالت پر رحم آ گیا تھا۔ بس ابا جان سے دور ہو جانے کا تصور ہی جان لیوا ثابت تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ان کے لیے کچھ بھی کر کے 5 لاکھ روپے جمع کر لوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے ہر حد سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ صبح ہوتے ہی میں نے ابا جان کے لیے ناشتہ بنایا اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ان کو دوائی دی اور انہیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ میں آفس چلی گئی تھی۔ آفس میں بھی میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، غلطی بے غلطی ہو رہی تھی۔ تب میری مینیجر نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور انتہائی سکون سے مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے زارا، اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے سارا سچ کہہ سنایا تو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم کیوں اداس ہوتی ہو؟ تم باس سے پیسے مانگ لو، وہ پیسے دے دیں گے۔ لیکن اس کی بات سن کر میرے اندر امید کے چراغ ٹمٹمانے لگے تو میں نے فوراً سے کہا کہ پیسے دے دیں گے، لیکن اب کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ میرے پاس سرگوشی نما انداز میں آگے بڑھی اور کہنے لگی، وہ تمہیں 5 لاکھ تو دے دیں گے، لیکن ان کے بارے میں نے اتنے قصے کہانیاں سن رکھی ہیں کہ ان سے مدد لینا خود کی عزت کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بے پناہ حیرت ہوئی۔ کیا مطلب؟ عزت کو خطرے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھ کر بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ باس کے بارے میں بہت سی الٹی سیدھی باتیں مشہور ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نشہ بھی کرتے ہیں اور ان کے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ مراسم بھی ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا ان کے لیے دائیں ہاتھ کا کام ہے اور مجبور لڑکیوں کا وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں کانپ کر رہ گئی اور فوراً سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں چلی آئی تھی۔ لیکن جب بھائی کا فون آیا کہ ابا جان کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے فوراً سے ہدایت کی کہ ڈاکٹر کو فون کرو۔ میں بھی گھر پہنچتی ہوں، اور گھر پہنچنے سے پہلے میں اپنے باس کے پاس پہنچ گئی، جو اس وقت کسی اہم میٹنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر پہلے تو خوب حیران ہوئے اور پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ کہنے لگے، کیا بات ہے مس زارا، آپ اس وقت میرے آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ ان کی بات سن کر میں بیٹھ گئی۔ بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن انہیں چھپک چھپک کر میں اپنے اندر اتار رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ابا جان بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے۔ میری بات سنتے ہی وہ جو اپنی کرسی کے پاس کھڑے ہوئے تھے ایک دم سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا آپس میں پیوست کیا، اپنی تھوڑی کے نیچے رکھی اور سر سے لے کر پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ مجھے گھور کر دیکھا تو میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، لیکن میں اپنے آپ پر قابو پا کر وہیں بیٹھی رہی اور جواب کی منتظر تھی۔ باس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہیں 5 لاکھ روپے دینے کے لیے ابھی اور اسی وقت تیار ہوں، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ شرط کا سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور میں نے ڈرتے ڈرتے باس سے پوچھا، کیسی شرط؟ جواباً انہوں نے جو شرط کہی تھی اسے سن کر مجھے بے حد غصہ آیا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ باس کا دماغ درست کر دوں، لیکن میں مجبور تھی اور اس وقت مجھے پیسوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ مجھے پیسے دے دیں۔ تب باس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہیں ایک رات کے لیے فارم ہاؤس پر میرا مہمان بننا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا
روں روں کھڑا ہو گیا تھا اور میرا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، زندگی کی تمام تکالیف ایک ساتھ ہی ختم ہو جائیں۔ لیکن میرے سوچنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دوران فون بجا تو چھوٹے بھائی کے رونے کی آواز آئی۔ کہنے لگا، آپ ہی کہاں رہ گئی ہو، جلدی آؤ، ابا جان کی طبیعت بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ باس اس وقت چیک بنا چکے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ چیک ان کے ہاتھ سے لیا اور بجلی کسی رفتار سے وہاں سے کھڑی ہوئی۔ میں اپنی عزت کا سودا کر آئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ لیکن چھوٹے بھائی کے فون نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنے ابا جان کو کسی قیمت میں نہیں کھونا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے ہر حد سے گزرنا پڑے۔ اور میں نے باس کی شرط ماننے کی حامی بھر کر ان کے ہاتھ سے پیسے لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گئی تھی۔ وہاں 5 لاکھ روپے جمع کروا دیے۔ ابا جان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ بھائی چھوٹا تھا، اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا کہ پیسے کہاں سے آئے۔ سچ کہوں تو میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ابا اور بھائی جان کو بتا سکوں کہ پیسوں میں نے کہاں سے حاصل کیے ہیں، کس شرط پر لیے ہیں۔ یہ ایک ایسی شرط میں منظور کر آئی تھی جسے سن کر ہی مجھے کراہیت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن مجبوری انسان سے ہر کام کروا لیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، بلکہ میرے ابا کی زندگی کا سوال تھا اور ان کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پورے 3 ہفتے ابا جان ہسپتال میں رہے تھے۔ ان کا مختلف طرح سے علاج چل رہا تھا۔ باس نے تو مجھے چھٹی بھی دے ڈالی تھی اور مجھے چھٹی دیتے وقت بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ تمہیں فارم ہاؤس آنا ہوگا۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا تھا، چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ وہاں پورے ہفتے ابا جان کا دھیان رکھا تھا۔ وہ ایک دھندلی سی شام تھی جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کر رہی تھی کہ مجھے 5 لاکھ روپے اس نے عنایت کر دیے تھے۔ اسی دوران فون بجا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف باس کہنے لگے، مس زارا، آپ آج رات کو میرے فارم ہاؤس پر تشریف لا رہی ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے میرے فون پر لوکیشن بھیج ڈالی تھی۔ میں نے ابا جان کو دوائی دے کر سلا دیا اور بھائی کو ابا کا دھیان رکھنے کی ہدایت کر کے اس سے کہا تھا کہ ہمارے آفس کا ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے، میں وہیں پر جا رہی ہوں۔ میں نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک سفید سی چادر اپنے پورے جسم کو چھپانے کے لیے اوڑھ کر رکھی ہوئی تھی۔ آج میں اپنی خود کی قربانی دینے جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے کپ کپاتے وجود پر قابو رکھا اور باس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ علاقہ ایک شدید قسم کا ویران علاقہ تھا جہاں آس پاس کی کسی آبادی کا کوئی وجود نہ تھا۔ میں باس کی بھیجی گئی گاڑی میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ فارم ہاؤس دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ انتہائی وسیع و عریض تھا جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ فارم ہاؤس کی لائٹیں جل رہی تھیں، لیکن مجھے یہ خوبصورتی بالکل بھی متاثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ یہاں میں اپنی بلی دینے آئی تھی۔ میں نے 5 لاکھ روپے کے عوض اپنا آپ باس کو بیچ ڈالا تھا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو باس مجھے انتہائی خوش وہاں کھڑے دکھائی دیے تھے۔ مجھے دیکھ کر آگے بڑھے اور کہنے لگے، مس زارا، آئیں نا، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آ جائیں اندر، کمرے میں آ جائیں۔ ان کی بات سنتے ہی میرا دل چاہا کہ میں دھاڑے مار مار کر رو ڈال کہ 5 لاکھ روپے کے عوض میں نے اپنا ہی سودا کر دیا تھا۔ میں کیا کرتی کہ میں اپنی زندگی کے امتحانات کے آگے مجبور تھی، اور آج وہ دن آ گیا تھا کہ جب میرے باس مجھ سے قربانی وصول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار کھڑے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر مجھے زوروں کا رونا آ گیا تھا کہ وہاں کمرے کو مکمل طور پر اور اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ ان کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے، اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا ان کی بات کا وہی مطلب تھا جو میں نے سمجھا تھا۔ انہوں نے مجھے پلنگ کے بیچ میں بٹھا دیا اور جیسے ہی میری چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا
تو میں اٹھ کر بھاگنے لگی تھی۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں 5 لاکھ روپے پوری زندگی آپ کو قرض دینے کے طور پر اپنی تنخواہ سے لوٹاتی رہوں گی، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ میں کردار کی ہلکی نہیں ہوں۔ میں نے اس دن مجبوری میں حامی بھر ڈالی تھی کہ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن میں ایسی ہرگز بھی نہیں ہوں کہ اپنی عزت کو لٹاتی پھروں۔ نہ مجھے پیسے کی لالچ ہے۔ ٹھیک، مجھے واقعی میں ہی پیسے اپنے باپ کے علاج کے لیے چاہیے تھے۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اسی دوران میرے باس نے مجھے جھک کر کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور کہنے لگے، میں تمہاری جیسی لڑکی کی تلاش میں ہی تھا۔ مجھ سے اکثر لڑکیاں پیسے کے مطالبے لے کر آتی ہیں۔ ان کے کردار بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں، تبھی وہ میری شرط فوراً آسانی سے مان کر اپنا آپ میرے حوالے کر دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ آج تک میں نے کسی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں بس لڑکی کی پہچان کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میرے بارے میں یہ ساری باتیں مشہور ہو گئی تھیں اور آج میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ اب تم مجھے مل گئی ہو تو واحد لڑکی ہو جسے میرے قریب آنے سے مسئلہ ہے، اور تم اپنی عزت قربان نہیں کر سکتی ہو۔ مجھے ایسی ہی بیوی کی تلاش تھی۔ کیا تم میری ہمسفر بننا پسند کرو گی؟ کیونکہ میں محبت میں کافی دھوکے کھا چکا ہوں، اور یہ میرا اپنا طور طریقہ تھا کہ کسی کے کردار کے بارے میں کھوج لگانے کا۔ میں تمہارے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی بات سنتے ہی میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر فوراً ہی سنبھل گئی تھی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو باقاعدہ طور پر مجھے حاصل کرنے کے لیے رشتہ بھیجنا پڑے گا۔ یہی طریقہ ہے مجھے حاصل کرنے کا۔ یہ کہتے ہی میں وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور انہوں نے بحفاظت مجھے اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر آتے ہی میں سجدے میں گر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی حفاظت بھی کر ڈالی تھی، اور میرے ابا جان کا علاج بھی مکمل طور پر ہو رہا تھا۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں کافی دیر تک روتی رہی تھی، اور اس بار یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش مکمل طور پر ختم کر ڈالی تھی، بلکہ میرے لیے ایک اور راستہ کھول دیا تھا، اور میری زندگی کے لیے ایک ایسا شریک حیات چنا تھا جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، جس کی دوسری لڑکیاں خواب دیکھا کرتی تھیں۔ وہ بغیر مانگے میری جھولی میں آ کر گرا تھا۔ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتی تھی؟ میرے باس کا کردار بھی مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ ان کے متعلق بہت سی جھوٹی باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس بات کی نفی کر کے اپنے متعلق تمام جھوٹی باتوں کی تردید کر ڈالی تھی۔ ابا جان بہتر ہو رہے تھے، صحت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک حسین شام تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سکون سے کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی تھی۔ دروازہ کھولا تو میرے سامنے میرے باس کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ میں نے شرم سے آنکھیں جھکا ڈالی۔ انہوں نے ابا جان سے اندر آ کر باقاعدہ طور پر میرا رشتہ مانگا تھا۔ ابا جان نے اپنے طور پر چھان بین کروانے کے بعد میرا رشتہ طے کر دیا، اور یوں محض 1 مہینے کے اندر اندر میرا نکاح ہو گیا تھا۔ انہوں نے ابا جان اور بھائی جان کو بھی ایک بہترین گھر فراہم کر دیا تھا۔ وہ گھر میرے گھر سے متصل تھا۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی تھی، اور اب ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بھرپور طور پر اجازت دی ہوئی تھی کہ میں پورا دن اپنے بھائی اور والد صاحب کے ساتھ گزار سکوں۔ ان کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ بھی میرے بھائی اور والد صاحب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک بہترین شوہر ثابت ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی کڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد میرے لیے ایک بہترین شریک حیات میرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ میں اس بات پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ میری زندگی سنور گئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے والد صاحب کی دعاؤں کا تھا۔ رب سے جب بھی دعاؤں میں مانگے تو عزت کرنے والا اور دیندار ہم سفر ہی مانگے، پیسے والا اور خوبصورت نہیں۔ اگر اخلاق ہی اچھا نہ ہو، اگر عزت ہی نہ دے سکے، اگر محافظ ہی نہ بن سکے،
تو کیا فائدہ دولت کا؟ اس لیے ہمیشہ نیک پاک دامن ہم سفر کی ہی دعا کیا کریں۔ اگر پیسہ سکون دے سکتا تو امیر لوگ کبھی بھی نیند کی گولیاں نہ کھا کر سوتے، بلکہ پیسوں کا تکیہ بنا کر میٹھی اور پرسکون کی نیند سوتے۔ افسوس کہ آج کل ہر لڑکا لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہمسفر امیر ہو، خوبصورت ہو، اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، بھلے ہی دین نہ ہو، عزت نہ کرے، نہ اخلاق اچھا ہو، بس پیسہ ہو۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ احساس کہ آپ اپنے نیک پاک دامن خوش اخلاق شوہر بیوی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو اور دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو۔ ذرا سوچیں اور خوبصورتی کو نہیں، ایمان کو اہمیت دیجیے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹس کر دیں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔